بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حصہ نمبر 17۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہو چکا تھا، جنگیں تھم چکی تھی اور اب وقت آ گیا تھا کہ ایک عظیم مشن کا، اسلام کو سرحدوں سے باہر لے جانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ سب سے بڑی طاقتوریں اور سب سے بڑی قوتیں جو ہے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ اب تلواریں نیام میں تھی اور قلم، خط اور قوس میدان میں تھے۔ مدینہ کے پرسکون ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ وہ صحابہ جو مختلف زبانیں جانتے تھے، عربی زبانیں، سریانی، رومی وغیرہ، انہیں منتخب کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطے میں اللہ کی توحید، اپنی نبوت اور اسلام کی دعوت کو بڑے دلنشیں اور بلیغ انداز میں کھوا اور ان کو پیش کیا اور قاصدوں کو روانہ کیا، اور اس طرح اس آغاز کا ایک مداح ہو چکا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے شہنشاہ قیصر ہرقل کو خط لکھا۔ قیصر اس وقت دمشق کے قریب تھا۔ اسے جب خط ملا تو اس نے ابو سفیان کو بلایا جو اس وقت مسلمان نہ تھے۔ سوالات کیے گئے اور ابو سفیان نے سچائی کے ساتھ جواب دیے۔ قیصر نے کہا، اگر یہ بات سچ ہے تو وہ نبی ضرور ہے، اور ایک دن میرے قدموں تلے کی زمین بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کے علاوہ فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچایا گیا، مگر اس نے نہ عزت دی نہ غور کیا، بلکہ غصے میں آ کر خط کو پھاڑ دیا۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے، اور چند ہی سالوں میں فارس کی عظیم سلطنت ٹوٹ کر رہ گئی۔ اس کے علاوہ جب دوسرا خط نجاشی بادشاہ کو بھیجا گیا جو حبشہ کا حکمران تھا، تو اس نے پورے ادب کے ساتھ خط پڑھا۔ اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اسلام قبول کی، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجے، اور بعد میں جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ خطوط بحرین، مصر، یمن اور دوسرے خطوں کے حکمرانوں کو بھی بھیجے گئے۔ کچھ نے ادب سے جواب دیا، کچھ نے انکار کیا، لیکن دعوت پہنچ چکی تھی۔ اس طرح دنیا کے نقشے پر اسلام کا غلبہ آہستہ آہستہ ہونے لگا اور ہدایت، رحمت اور نجات کی روشنی پھیلنے لگی۔ یہ صرف خطوط نہیں تھے، بلکہ انسانیت کے لیے ایک اعلان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پورے دنیا کے لیے رحمت ہے۔ یہ اعلان تھا کہ اسلام صرف ایک قوم یا قبیلے کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ عام ہے اور سارے انسانوں کے لیے بات اور آواز اٹھاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسم میں بیان کیا جائے گا مزید۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔